الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے اور ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کی سب سے بڑی دولت دین اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مومن بنایا۔ تو یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ہمیشہ بجا لانا چاہیے، ہمیشہ کہیں اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔
اور اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، تاکہ لوگ گمراہی کے راستے سے نکل کر صراط مستقیم کے راستے پر آ جائیں، تاکہ لوگ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے کی طرف آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے، بتوں کی محبت سے چھڑا کر اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کروانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور قرآن مجید کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو بار بار یہ آیت آپ کو اپنے زبان اور کانوں سے ٹکرائے گی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے وہ لوگوں جو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر جو تم نے ایمان لے آئے ہو، تمہارے اوپر فرض بنتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو میرے محترم بھائیو، تو ان باتوں کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ جو بھی ہم صبح سے لے کر شام تک کرتے ہیں تو اس میں ہر چیز اللہ کی رضامندی ضرور ہونی چاہیے، اور اللہ کی رضامندی کے ساتھ ساتھ اس رضامندی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جو اعمال آپ کرتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین کی رضامندی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو دوسرا، اگر اس عمل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر موجود نہیں ہے تو وہ آپ کا عمل بیکار ہے، وہ آپ کا عمل کیا ہے؟ بیکار ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ لوگوں کا وہی عبادت، وہی نیکی قبول کی جائے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے گا، وہی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول کیا جائے گا۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کرو، جتنا بھی اچھا عمل کرو، چاہے وہ عمل دنیا کی نظر میں کتنا ہی اچھا محبوب ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر طریقہ نہیں ہے، اتباع نہیں ہے، آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے، تو زندگی بھر اگر آپ اس عمل کو کر لیں لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صاف واضح طور پر بتا دیا، کیا کر کے؟ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر اگر تم دوسرا راستہ اختیار کرتے ہو، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے کے سب اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہماری زندگی کا ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک اب جو بھی کام کرتے ہیں، جیسے صبح میں اٹھتے ہیں، اٹھ کر جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے اندر جیسے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کیا میرے بھائیوں، سفر کرتے ہیں اور معاملات کرتے ہیں، وہ تمام چیزوں میں، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مقدم ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے کیا ہے، مسجد کی اہمیت اور فضیلت اور مسجد کو آباد کرنے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ آپ کے سامنے کیا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھا گیا کہ مسجد میں
وقت گزارنے سے، مسجد میں عبادت کرنے سے کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے، ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تو پچھلے جمعہ چند باتیں ادھوری رہ گئی تھی مسجد کے تعلق سے، کہ مسجد کے جو آداب ہیں، مسجد کے اندر ہم داخل ہونے کے بعد ہمیں مسجد کا جو آداب ہے، مسجد کا جو ادب و احترام ہے، وہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنے کا سب سے، جیسا کہ پچھلے جمعہ، مسجد کو آباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کو اس کے وقت پر مسجد میں ادا کرنا۔ اگر 5 وقت کی نماز کو مسجد کے اندر ادا کریں گے تو مسجد کیا ہو جائے گی؟ آباد ہوگی، لوگوں سے بھری ہوئی نظر آئے گی۔ جب بھری ہوئی نظر آئے گی تو لوگوں کے اندر خود بخود دلوں کے اندر عبادت کا شوق جذبہ پیدا ہوگا، نیکی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ جب ہم مسجد کو آباد نہیں کریں گے تو یہ عبادتیں، یہ نیکیاں کرنے میں آپ کے دلوں کے اندر جذبہ اور شوق پیدا نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے مسجد کو آباد کرنے کے جو ذرائع ہیں، اس میں سے ایک ذریعہ، ایک سبب مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کرنا، ایک سبب۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مسجد کے اندر دروس کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث کا دروس کا اہتمام کرنا چاہیے، درس دینا، یعنی قرآن مجید کی تفسیر، اس کا ترجمہ لوگوں کو پڑھ کر، اس کی آیتیں، اس کے ترجمہ، اس کا مفہوم، وہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے ذریعے سے بندوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ یہ وہ چیز اسی مسجد کے ممبر اور محراب کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ اس کے تعلق سے ایک واقعہ پیش آتا ہے حدیث کے اندر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہی چند لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ چند لوگ نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی ان آدمیوں سے دریافت کرتے ہیں، اے لوگوں تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے، مسجد کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیتے ہیں، ہم یہاں پر مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی دنیا کی سب سے بڑی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، تو اسی لیے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے پھر پوچھتے ہیں، کیا تم اللہ کی قسم کھا کر بولو اس لیے بیٹھے ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ کی قسم، ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے ہی کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تم سے قسم کا حلف اس لیے نہیں پوچھا کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ایک مرتبہ داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو دیکھتے ہیں، چند صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہم کر رہے ہیں، دعا کا اہتمام کر رہے ہیں، نماز کا ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا تم اللہ کی قسم کھا کر کہو کیا تم اس لیے بیٹھے ہو؟ تو وہ صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہم اسی نیت سے، اسی عمل کو کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں کہ میں نے تم سے قسم کا حلف جو لیا ہے
وہ اس لیے نہیں لیا کہ میں تم کو کہے جھوٹا سمجھتا ہوں. اصل بات یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں حقیقت بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آ کر آپ لوگوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو صحابہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرے گھر کے اندر, میرے مسجد کے اندر کیا ہے میرا ذکر کر رہے ہیں, میرے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کیا ہے جو مسجد کے اندر جو صحابہ کرام کیا ہے بیٹھ کر ذکر و اذکار کا اہتمام کر رہے تھے, تلاوت کا اہتمام کر رہے تھے, نماز کا اہتمام کر رہے تھے, ان لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کیا ہے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے, فرشتوں کے سامنے کیا ہے فخر کر رہا ہے, ان کے سامنے ذکر کر رہا ہے. دیکھو میرے بندے مسجد کے اندر کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, مجھے پکار رہے ہیں, میرے لیے کیا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں, اپنے سروں کو میرے سامنے جھکائے ہوئے ہیں. دیکھو اس طرح کیا ہے اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے یہی کہا تھا اللہ رب العالمین ہم ہیں نا تیری عبادت کرنے کے لیے, ہم ہیں تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے, اس مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت ہے, اس مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا میرے بھائیو, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اسی لیے دنیا کے اندر انسان کیا ہے اللہ رب العالمین کو جب بھی یاد کرتا ہے, جب بھی اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے, اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور اپنے سر کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے, تو اللہ رب العالمین وہاں پر آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں دیکھو میرے بندے میرے مسجد میں کیا ہے میرا ذکر کر رہے ہیں, میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, میرے لیے اولاد مانگ رہے ہیں, میرے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں, مسجد میں آ کر کیا ہے عبادت کرنے سے کتنی بڑی فضیلت ہے. آج ہم مسجدوں سے دور ہیں, تو اسی لیے ہمیں مسجد کی اہمیت کو, اس کی فضیلت کو جاننے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اور اسی طرح اور ایک واقعہ آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار کی طرف جاتے ہیں, تو بازار میں ہر کوئی کہے اپنے اپنے کام میں مشغول ہے, کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے, کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے, کوئی کہے ہر کوئی اپنے اپنے مشغولیات میں موجود ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں جا کر کہے اعلان کرتے ہیں, بازار میں جا کر کیا ہے اعلان کرتے ہیں اے لوگوں تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا ہے, تمہیں کس چیز نے عاجز کیا ہے. تو لوگ تمام کے تمام لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ کیا کس چیز نے عاجز کیا ہے, عاجز کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں پر باہر خرید و فروخت میں مشغول ہو, ہنسی مذاق میں مشغول ہو, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنی وراثت تقسیم کر رہے ہیں. تو فوراً لوگ کیا ہے پوچھتے ہیں کہاں پر ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاؤ مسجد کے اندر. تو تمام کے تمام لوگ جو بازار میں خرید و فروخت کر رہے تھے فوراً ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کہے مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. داخل ہونے کے بعد پھر فوراً نکل کر پھر باہر چلے جاتے ہیں. جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا, تم باہر کیوں آ گئے, کیا ہوا؟ تو لوگ جو مسجد میں آ کر باہر چلے گئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد کے اندر گئے لیکن مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے, وہاں پر کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا تم نے مسجد میں جانے کے بعد کسی آدمی کو دیکھا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں چند لوگ کیا ہے نماز پڑھ رہے ہیں,
چند لوگ دعائیں کر رہے ہیں، چند لوگ آپس میں بیٹھ کر قرآن مجید کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں، کچھ لوگ حرام اور حلال کے درمیان کیا حلال ہے کیا حرام ہے ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، مسجد میں اپنی زندگی کا اکثر وقت گزارنا بہت بڑا عمل ہے میرے بھائی، بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے میرے بھائی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے اللہ رب العالمین کو محبوب جگہ، پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ دنیا کے اندر، زمین کے اندر سب سے ناپسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ کیا ہے وہ؟ بازار ہے۔ بازار میں کیا ہوتا؟ سب کچھ ہوتا۔ وہاں پر کیا ہے؟ جھوٹ پایا جاتا ہے، امانت میں خیانت پایا جاتا ہے، دھوکہ پایا جاتا ہے، جھوٹ پایا جاتا ہے، اور اسی طرح رشوت وہاں پر پایا جاتا ہے، سود پایا جاتا ہے، وہاں پر زنا پایا جاتا ہے۔ کیا میرے بھائیو، اگر گناتے جائیں تو بے شمار گناہ آپ کو بازار میں ملیں گے۔ بازار میں یہ تمام برائیاں، بے حیائی، فحاشی ان بازار میں ملیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر، زمین کے اندر سب سے زیادہ، سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ کون سی جگہ ہے؟ بولو میرے بھائی، کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے۔ تو اسی لیے اپنی زندگی کا اکثر وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگی کا اکثر وقت اگر 5 وقت کی نمازیں اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس سے اور بڑی فضیلت والا عمل کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس سے اور زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز مسجد میں اگر آ کر ادا کریں گے تو آج مسلمان ذلت اور رسوائی میں مبتلا اسی لیے ہے کہ آج لوگ مسجدوں سے دور ہیں، مسجدوں سے محروم ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو مسجدوں سے نفرت ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، مسجدوں سے محبت کرنے کی کوشش کریں، ایسی محبت جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں راضی ہو جائے، ہمیں محبت کرے، ہمیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی حاصل کرے اور جنت ہمیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے۔ ایسی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مسجدوں سے محبت کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ مسجد کو آباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرنا ہے۔ دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم مسجد میں آ کر علم حاصل کرنا ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائی، مسجد کے آداب کے تعلق سے چند باتیں بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو مسجد میں آنے کے بعد ان آداب کا خیال نہیں کرتے، ان آداب کا لحاظ نہیں رکھتے۔ کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے چند آداب مسجد کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں کہ مسجد ہمیشہ پاکی صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسجد کی صفائی ستھرے کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر ایک عورت تھی جو کالے رنگ کی عورت تھی۔ وہ عورت اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اس کی صورت بدصورت تھی، کالے رنگ والی عورت تھی۔ تو وہ عورت ہمیشہ اس مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، ہمیشہ مسجد کو صاف ستھرا پاکیزہ رکھتی تھی۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت نظر نہیں آتی، وہ عورت نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ عورت کہاں ہے؟
جو ہمیشہ مسجد میں آ کر کہے مسجد کی صفائی کرتی ہے، وہ کہے نظر نہیں آ رہی، کیوں، کہاں چلے گئے وہ؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے، اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم اس کو کہے دفنا بھی دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غصہ ہو جاتے ہیں، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ تم نے مجھے اس عورت کے بارے میں خبر کیوں نہیں دی؟ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سو رہے تھے تو اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے اٹھانا گوارا نہیں کیا، نیند سے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے راتوں رات ہی کیا کر دیے، اس عورت کو دفنا دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے ہیں، تم نے مجھے اس عورت کے بارے میں خبر کیوں نہیں دی؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے ہوئے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اس عورت کی خبر کہاں ہے؟ تو صحابہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا اس عورت کی خبر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس عورت کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں، مسجد کی خدمت کرنے والے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے بارے میں جانچنے کے لیے صحابہ اکرام کو غصہ کیا، صحابہ اکرام کے سامنے غصے کا اظہار کیا اور اس عورت کے خبر کے پاس جا کر جنازے کی نماز پڑھی، اس عورت کے بارے میں مغفرت کی دعا کی۔ تو یہ مسجد کی خدمت کرنا یہ اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے جو اس عورت کو نصیب ہوا۔ کیا میرے بھائیوں، اس عورت کو یہ عمل نصیب ہوا کہ اس کے خبر کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کے جنازے کی نماز پڑھ کر اس کے حق میں، اس عورت کے حق میں مغفرت کی دعا کی۔ تو اس سے بڑی فضیلت والا عمل ہمیں نہیں ملتا میرے بھائی۔ تو اسی لیے مسجد کی صفائی ستھرا رکھنے کے لحاظ سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ صرف مسجد کی جو صفائی ہے وہ صرف ذمہ دار ہی، مؤذن ہی کرے گا، امام ہی کرے گا، ایسا نہیں، بلکہ یہاں تک کہ ایک واقعہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ایک چیز ہے، لوگوں کے اندر ایک فطری چیز ہوتی ہے، جب کسی انسان کو کھانسی آ جاتی ہے، سردی آ جاتی ہے تو اس کے گلے سے بلغم آ جاتا ہے، ناک سے کچھ گندگی آ جاتی ہے۔ تو کچھ صحابہ کچھ لوگ مسجد کے اندر چھینکنے کی وجہ سے یا ناک کی غلاظت کو مسجد کی دیواروں پر لگا دیتے ہیں، دیواروں پر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر کہتے کہ تم اس کو صاف کر دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار پر لوگوں کا جو بلغم لگا ہوا تھا، سوکھا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھکر کر اس گندگی کو نکال کر صاف کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد کی اہمیت ہے، یہ مسجد کی فضیلت ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ مسجد کو پاکی صفائی کے ساتھ رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائی، دوسرا جو ادب ہے مسجد کے اندر آنے کے بعد اونچی آواز سے بات کرنا منع ہے میرے بھائی، اونچی آواز سے بات کرنا منع ہے۔ بات کرنا تو دور کی بات، اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی منع ہے۔ اگر آپ کی تلاوت کے ذریعے سے کسی کو نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی غلط ہے میرے بھائی، اس کا زور سے پڑھنا بھی غلط ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں پر؟ بولو، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو چند صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، زور سے بلند آواز سے آوازیں کر رہے ہیں، اور چند صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی آواز کو بلند کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں سے پردہ ہٹا کر ان صحابہ سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟
کہ تم میں سے ہر شخص کہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرگوشی کرنے والا ہے، اسی لیے تم ایک دوسرے کو اپنی آواز کے ذریعے سے تکلیف نہ دیا کرو. تم ایک دوسرے کو کہے اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف نہ دیا کرو، اس لیے کہ تم میں سے ہر شخص کہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی شکایتیں پیش کرتا ہے. تو اسی لیے مسجد کے اندر کہے بلند آواز سے بات کرنا منع ہے میرے بھائی. بات کرنا دھیمی آواز سے، آہستہ آواز سے کہے بات کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ایک پیش آتا ہے. ایک مرتبہ مسجد کے اندر، مدینہ کے اندر چند لوگ کہے زور زور سے آواز سے بات کر رہے تھے مسجد کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ کس کی آواز ہے، اتنی بلند آواز آ رہی ہے. تو فوراً ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کون سا گاؤں ہے، تمہارے شہر کون سا ہے، کیا تم مدینے کے رہنے والے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو طائف کے رہنے والے ہیں. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو ہم تم کو ضرور سزا دیتے، اس لیے کہ مسجد کے اندر تم کیا ہے بلند آواز سے آوازیں کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو. ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہے ان صحابہ کو، ان لوگوں کو کہے ڈانٹتے ہیں. تو اس واقعے کے ذریعے سے بھی جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کا ادب و احترام میں سے سب سے بڑا ادب و احترام یہ ہے کہ مسجد کے اندر آواز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے دل اور دماغ سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے باتیں کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں سے بلند آواز سے. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد میں ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی آ کر کہے کچھ غلطی کر دیا، مسجد میں آ کر کچھ غلطی کر دیا، اس آدمی کو کہے غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس آدمی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ نہیں پیش آنا چاہیے، بلکہ اس آدمی سے نرمی کے ساتھ کہے پیش آنا چاہیے. دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک دیہاتی آدمی، بدو آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے. داخل ہونے کے بعد مسجد کے ایک کونے میں جا کر کہے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. پیشاب کرنا کیا کرتا ہے؟ شروع کر دیتا ہے. تو جیسے ہی صحابہ اکرام اس آدمی کو دیکھ کر فوراً کہے دوڑنے لگتے ہیں، لپکتے ہیں اس آدمی کو پکڑنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے کہتے ہیں تو رک جاؤ، اس آدمی کو مکمل کہے پیشاب کرنے دو، اس آدمی کو اس کا کام کرنے دو. اس کے بعد صحابہ اکرام خاموش ہو جاتے ہیں. تو وہ آدمی اپنا کام پورا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے پاس جا کر کہتے ہیں اے میرے بھائی، کہے یہ مسجد کہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی جگہ ہے. یہاں پر کہے نہ گندگی کی جاتی ہے، نہ غلاظت کیا جاتا ہے، نہ پیشاب کیا جاتا ہے. ایسی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ جگہ صرف اللہ رب العالمین کو پکارنے، اس کی عبادت کرنے کی جگہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اتنی نرمی کے ساتھ سمجھاتے ہیں. تو وہ آدمی وہاں پر فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے. متاثر ہو کر وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کرنے لگتا ہے. اور وہ دعا بھی عجیب دعا ہے. وہ دعا کرنے لگتا ہے فوراً دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین مجھ پر اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر بھی رحم مت فرما. ایسی دعا کرتا ہے. تو وہاں پر جتنے بھی صحابہ کرام موجود رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہاں پر تمام لوگ ہنس پڑتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں. ہنس کر کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کہتے ہیں کہ تم نے تو اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ دنیا کے اندر آسمان اور زمین کی جو چوڑائی ہے اتنی وسیع ہے، تم نے اس اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے اس کو تم نے کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا. تو یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ کیا ہے حسن سلوک کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کیا ہے پیش آتے تھے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ کیا ہے یہ
دعویٰ کرتے ہیں اسلام کے تعلق سے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام ظلم و زبردستی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے، بہت سارے لوگوں کا دعویٰ ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ دعوت ہم تک وہ حسن اخلاق کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، نرمی کے ذریعے سے یہاں تک ہمیں پہنچا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، مسجد کے اندر اگر ایک غیر مسلم بھی اگر آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ مساجد کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم مسجد کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو فوراً بھگا دیتے ہیں، اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ بھگا دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے میرے بھائی، بلکہ اس آدمی کو آنے دینا چاہیے۔ آنے کے بعد اس کو قرآن مجید اس کو وضو اگر ہو سکے تو اس کو وضو کرانے کی کوشش کریں، اگر وضو نہیں کرنا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ اور پیر اس کو دھلانے کی کوشش کریں، اور مسجد میں آ کر اس کو بٹھانے کی کوشش کریں، اس کو دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہ مسجدیں قائم ہوئی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تاکہ لوگ جو گمراہی میں ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، درختوں کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہی یہ مسجدیں تعمیر کی گئیں، ان لوگوں کے لیے ہی یہ مسجدیں تعمیر کی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر ایسا رویہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، مسجدوں کے اندر ایسا رویہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو ان چیزوں کی آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، آخری دو باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ مسجد کے اندر خاص طور پر سب سے جو ادب ہمیں جو لحاظ رکھنا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو غلطی کرتے ہیں، مسجد کے اندر نماز کے فوراً بعد سنتیں ادا کرتے ہیں۔ ادا کرنا تو اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن سترے کا اہتمام نہیں کرتے۔ کس کا سترے کا اہتمام نہیں کرتے۔ دوسری چیز سامنے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے سامنے نمازی کے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب تک وہ شخص نماز ختم نہیں کر لیتا آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہنا چاہیے، اسی جگہ پر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بہت سارے لوگ پیچھے نماز پڑھتے رہتے ہیں، سامنے انہی کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ نماز میں رہتے ہیں، سامنے سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد کے آداب کے خلاف قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان لیتا ہے کہ ایک نمازی کے آگے سے اٹھ کر چلے جانا ایک کتنا بڑا گناہ ہے، اگر وہ انسان جان لیتا تو 40 دن تک یا 40 مہینے تک اسی جگہ پر بیٹھنے کی وہ خواہش کرے گا، لیکن ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے اگر کوئی شخص گزرتا ہے تو نمازی کو چاہیے کہ اس کو روکے، نمازی کے اندر اس کو روکنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہیں رکتا ہے اور جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہی نمازی کو اس کی نماز سے خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، یہ مسجد کے اندر بہت سارے لوگ اس چیز کا غلطی کرتے ہیں، تو اس چیز کو بھی ہمیں لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور آخری چیز میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر خاص طور پر جب آتے ہیں تو خرید و فروخت کی جو باتیں ہیں، بزنس کی جو باتیں ہیں، وہ باتیں ہرگز نہیں کرنا ہے میرے بھائی، وہ باتیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسجد یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، تو اس کے سامنے مسجد میں آ کر اس کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، یا تو نماز پڑھنا چاہیے، یا تو دعا کرنا چاہیے، یا نہیں تو قرآن اور حدیث کے بارے میں علم سیکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں مسجد میں آ کر کرنا چاہیے، نہ کہ خرید و فروخت کی بزنس کی باتیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لأربح الله تجارتك، ترمذی کی حدیث ہے اور نسائی کی حدیث ہے۔
دو حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کسی آدمی کو دیکھتے ہو, کسی شخص کو تم دیکھتے ہو کہ آپس میں وہ خرید و فروخت کی, بزنس کی باتیں کر رہے ہو, تو تم کہو فقولو, تم ان لوگوں کے تعلق سے کہو فقولو لاربح اللہ تجارتک, اے اللہ رب العالمین ان کی تجارت میں برکت ختم کر دے. ان کی تجارت میں کیا کر دے؟ برکت نہ ڈال, ان کی تجارت کو کیا ہے ختم کر دے, ان کی تجارت میں برکت کو ختم کر دے. ایسی دعا کیا ہے, ایسی بات کہنے سے اللہ رب العالمین نے کہے تنبیہ کی ہے. جو بھی شخص کہے بزنس کی باتیں کرتا ہے, تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں ہمیں ضرورت ہے کہ اس چیز سے کہے ہمیں دور رہنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں آخری بات یہ ہے کہ مسجد میں بہت سارے لوگ ہیں جو باقاعدہ نشے والی چیزیں استعمال کر کے کہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں, نشے والی چیزیں استعمال کر کے داخل ہوتے ہیں. چند لوگ ہیں جو باقاعدہ کہے بیڑی سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں, چند لوگ ہیں جو کہے پان پراگ وغیرہ کہے کھا کر کہے آتے ہیں. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب بھی مسجد کو آتا ہے اگر وہ شخص کہے پیاز یا کچا پیاز یا کچا لہسن کھا کر آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کہیں مسجدوں سے دور رہیں, ایسے لوگ مسجد کے قریب نہ آئے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ پیاز اور لہسن کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جبکہ یہ پیاز اور لہسن کا یہ حلال ہے. سالن میں ہم کیا ہے پکا کر کھائے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر کچا پیاز کچا لہسن کھا کر اگر کوئی شخص مسجد کے اندر آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو کیا کہا کہ ایسے لوگ کیا ہے مسجدوں سے دور رہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پیاز اور لہسن کھا کر آنے سے منع کرتے ہیں, تو آج کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو کیا ہے سگریٹ پی کر کیا ہے اسی حالت میں آ جاتے ہیں, بیڑی پی کر اسی حالت میں آ جاتے ہیں, پان پراگ گٹکا وغیرہ بہت ساری نشے ایسی چیزیں ہیں جو کھا کر کہے اسی حالت میں مسجد میں آ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کہے اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. کیا میرے بھائیوں ایسا درست ہے؟ ایسا ہرگز ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی دنیا کے کسی بڑے شخص کے سامنے اگر آپ جاتے ہیں تو کتنے ادب و احترام کے ساتھ جاتے ہیں, کتنے ادب و احترام کے ساتھ جاتے ہیں, جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کا بادشاہ ہے, یہ دنیا کا مالک ہے اللہ رب العالمین. جب ہم ایسے مالک ایسے بادشاہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہونے کے لیے آتے ہیں تو پاک ہمارا جسم پاک ہونا چاہیے, ہمارے کپڑے پاک ہونا چاہیے, ہماری زبان ہماری آنکھ کان ہر کچھ کیا ہے پاکی و صفائی کے ساتھ کیا ہے ہم مسجد کے اندر داخل ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے. لیکن یہ تمام چیزیں ہمارے اندر کیا ہے نہیں ہے. تو اسی لیے ان چیزوں کو کیا ہے اپنانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے میرے بھائی. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کمی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت بھائی چارگی کے ساتھ ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مسجد سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کا اکثر وقت مسجد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ تیری عبادت کرنے, تیرا ذکر و اذکار کرنے, کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.